بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک ایسا خوبصورت اور نہایت ہی ضروری موضوع ہے جو کہ ہر انسان کے اندر اس چیز کا پایا جانا ضروری ہے، اور آج کے اس پرفتن اور بات بات پر جھگڑنے والوں کے اندر اگر یہ وصف پایا جائے تو بہت سارے حالات کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، وہ آسانی سے حل ہو جائے۔ عزیز ساتھیوں، آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں معافی اور درگزر کے فضائل و فوائد۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف فرمانے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ بھلائی کرنے والوں اور نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، انہیں پیارا رکھتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو بچھاڑ دے، یعنی دوسرے کو پٹک دے، دوسرے کو ہرا دے کشتی میں، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں کسی دوسرے کو معاف کر دے۔ دیکھو، ہم بہادر کسے سمجھتے ہیں؟ جو طاقتور ہو، جو لوگوں کو بچھاڑ دے، لوگوں کو ہر طرح سے مجبور کر دے اور اس کا سامنا کوئی نہ کر پائے، اسی کو ہم بہادر سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف ہی چینج کر دی، تعریف ہی بدل دی، اور فرمایا کہ بہادر وہ ہے جو ہے نا غصے میں دوسرے کو معاف کر دے۔ غور کیجئے کہ غصے میں آدمی آسانی سے کسی کو معاف نہیں کر پاتا ہے اور ایسے ایسے کام کر جاتا ہے، بعد میں شرمندگی اور ندامت کا باعث ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو غصے میں دوسرے کو معاف کر دے وہ حقیقی معنوں میں بہادر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک آتی ہے معاف کرنے کے حوالے سے، جس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی دوسرے کو معاف فرما دے تو اس کی عزت میں کمی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ لوگ اس لیے معاف نہیں کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ یہ کہیں گے کہ یہ تو کچھ کر نہیں پایا اس لیے معاف کر دیا، طرح طرح کی باتیں کسیں گے، اس بنا پر وہ مجبوراً اس سے بدلہ لیتا ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ جو معاف کر دیتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ہم جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت کتنے اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھی، اور آپ کتنے بڑے اخلاق پر فائز تھے۔ اب کیوں نہ ہو کہ خالق کائنات خود فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش نے کس طرح ستایا تھا۔ کوئی ظلم و ستم کا ایسا شعبہ نہیں تھا جن کو ان لوگوں نے ترک کر دیا تھا۔ ہر طرح سے ظلم و ستم کیا آپ کے اصحاب کے ساتھ، آپ کے اہل خانہ کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اس طرح ستایا گیا کہ ان کا جو حمل تھا وہ بھی ساقط ہو گیا، وہ اونٹ کے اوپر سے نیچے گر گئی اور ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ آپ کی نماز کی حالت میں گردن میں بوجھ ڈالا گیا، آپ کی گردن کو تکلیف دی گئی، آپ کے اصحاب کو تکلیف دی گئی۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن تشریف لاتے ہیں مکہ کے اندر، تو وہ لوگ بھی آپ کی نظروں کے سامنے تھے جنہوں نے کتنی تکلیفیں دی تھی، لیکن حضور نے کیا فرمایا اس دن تو سب کچھ تھا، طاقت بھی تھی، اگر چاہتے تو منٹوں میں فیصلہ کر دیتے، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف فرما دیا اور کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، یعنی تم آج آزاد ہو، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھے اور
बात बात पर झगड़ा ना करे, बल्कि माफ करने का जज्बा डाले। कि इसमें बहुत सारे झगड़े जो मामलात होते हैं वो आसानी से हल हो जाते हैं, और जो माफ नहीं करते वो छोटी छोटी बात को बड़ी बड़ी बात बना देते हैं, और फिर ये मामला छोटे से बड़ा हो जाता है और किसी हालत में हल नहीं होता है। इसलिए छोटे झगड़े हो या बड़े झगड़े हो, हमें इस सुन्नत पर अमल करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह लोगों को कैसे कैसे जुल्म और सितम किए फिर भी माफ़ कर दिया, और हम आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हुए हम भी दूसरों को माफ़ कर दें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।